میں نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ کیا یہ دنیا میری اپنی تھی یا کوئی اور؟ اس 1 سال میں میری زندگی میں اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب آنکھوں دیکھی حقیقت سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس سال میں نے عشق کیا تھا، بے انتہا کیا تھا، مگر انوکھی بات یہ تھی کہ میں انسان تھی، اور وہ عشق بھی میں نے اپنے جیسے جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسان سے کیا، جسے پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میرے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ مگر جب عشق اپنے عروج پر پہنچا تو مجھ پر اپنی زندگی کا ایسا انہونا انکشاف ہوا کہ پل بھر میں میری دنیا ہی بدل گئی۔ میرا دل جو محبت کی پتنگیں اڑاتا تھا ایک دم اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کا بھیانک ترین خواب دیکھ لیا ہو، مگر آنکھیں تو تب کھلیں جب اپنے حواس کھونے کے بعد ایک الگ ہی دنیا میں خود کو پایا تھا، ایک ایسی دنیا جس میں انسان نہیں بلکہ جنات تھے، میرے آس پاس منڈلاتے ہوئے اور چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئے۔ آج بے وقت کی بارش نے مجھے بھگو کر رکھ دیا تھا۔ سردی کی بارش ایسی ہی بے وقت ہوتی ہے۔ بارش کے قطرے جسم پر برف کے اولوں کی طرح پڑتے ہیں اور جسم کے اندر ہڈیاں چٹکنے کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ اوپر سے بیڑا غرق ہو اس فیشن کا کہ جس نے مجھے کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے گول گلے کی شرٹ کے نیچے ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ تنگ لباس میں میرا جسم نمایاں تھا اور بھیگنے کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ پر پہنچی تو یونیورسٹی سے واپسی پر اسی اسٹاپ پر رکتی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ میری بس آنے والی تھی، مگر بھیگنے کے لیے تو 15 سیکنڈ ہی کافی ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں خود کو ملامت کی کہ چھتری ہی لے کر آ جاتی، کچھ تو آسرا ہوتا، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید آج بس جلدی آ جائے، مگر اسے اپنے وقت پر ہی آنا تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک بلیک کرولا رکی اور گاڑی کا چمکدار شیشہ نیچے ہوا۔ ایک نوجوان نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اندر بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو میں ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہو، مگر جب وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا تو کچھ مضطرب سے انداز میں گاڑی کی جانب بڑھی۔ تیکھے نقوش والے نوجوان کو دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، مگر جب بارش نے زور پکڑا تو میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی مجھے ایک دم گرماہٹ کا احساس ہوا اور جان میں جان آئی، مگر شرمندگی الگ کہ گیلے کپڑوں نے گاڑی کی سیٹ خراب کر دی تھی۔ میں شرمندگی سے اسے دیکھ کر بولی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم نے ہی اپنی مصیبت کو دعوت دی تھی، میرا کیا قصور؟ مگر وہ نوجوان جواباً مسکرا دیا، جس نے اس کی نیلی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں اور بانچھیں کھل گئیں۔ میں اب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا وجیح انسان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، جیسے اس میں مقناطیس جیسی کشش ہو کہ اس کے سحر میں کھو گئی۔ پھر سر جھٹک کر اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری مدد۔ اس نے سر کے خم سے شکریہ کا جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ میرا گھر شاہ کالونی میں ہے۔ میں اسے گھر کا پتہ سمجھانے ہی لگی تھی کہ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ کہاں ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گئی کہ میں نے تو اس سے پہلی بار یوں ملی ہوں اور وہ میرے گھر تک کا پتہ جانتا ہے۔ اس نے اپنا نام آبنوس بتایا۔ بے شک اس کا نام بھی اس کی شخصیت کی طرح دلکش اور پراسرار۔ شب قدریں تھم چکی تھی، جیسے مجھے بھگونے کے لیے ہی آئی تھی، مگر حیران میں تب ہوئی جب میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو بالکل خشک ہو چکے تھے اور اس کی گاڑی کی سیٹ بھی گیلی نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں نے سوچا شاید گاڑی میں ہیٹر کی وجہ سے خوش ہی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے گاڑی میرے گھر کے باہر روک دی، اور میں حیران سی اسے دیکھتے پوچھنے لگی کہ تم میرے گھر کا پتہ کیسے جانتے ہو؟ مگر میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے ہاتھ سے مجھے نکلنے کا اشارہ کیا۔ جب میں نکلی تو میرے پیچھے مڑنے سے پہلے ہی وہ گاڑی ہوا کے گھوڑے پر اڑا کر میں منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ حیرانی سے میری آنکھیں پھٹنے لگی تھی، مگر بیڑا غرق ہو اس کی تیز رفتاری کا کہ ساری گرد میرے چہرے پر پڑ گئی اور میرا میک اپ سے اٹا چہرہ اب گرد کی اٹ میں آ چکا تھا۔ عجیب انسان تھا وہ۔ پہلے اتنی مہربانی سے مجھے لفٹ دی اور پھر مہربانی وصول کیے بغیر ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
جیسے اسے میرے شکریہ کے الفاظ سننے میں کوئی دلچسپی۔ میں اس صورتحال سے اس قدر حیران تھی کہ یہ تک محسوس نہ کر پائی کہ بارش کا تو یہاں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ حالانکہ بس اسٹاپ کا میرے گھر سے فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، پھر اصولاً بارش کو یہاں پر برسنا چاہیے تھا۔ میرے کپڑے اور بال بھی بالکل خشک تھے، ایک بوند تک کا نشان نہ تھا۔ یہ میرے موجودہ دن سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میری زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک پراسرار واقعات کا دروازہ کھلا۔ اس پراسرار شخص کے میری زندگی میں قدم رکھنے کے بعد سے میں اپنی ہی سوچوں میں گھر کی سمت بڑھنے لگی اور اس روڈ، ہینڈسم اور مہربان شخص کے بارے میں مسلسل سوچنے لگی تھی، جو ایک تیز جھونکے کی طرح میرے وجود سے ٹکرایا اور اپنا نشان چھوڑے بنا ہی چلا گیا۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کچن سے آ رہی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا کیونکہ امی کچن میں کچھ بہت ہی اچھی سی ڈش بنا رہی۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں جھانک کر دیکھا، امی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کہا کہ بیٹا جلدی سے چینج کر لو، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ میں پیچھے سے ان کے گلے سے لگ گئی کیونکہ میں ان کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر تھا کیونکہ میں ان کی بے منتوں مرادوں کے بعد ہونے والی اولاد تھی۔ میرے ابو کی شہر میں ایک کراکری کی شاپ تھی جس سے گھر کا سرکل بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میرے لبوں تک کوئی بھی خواہش آنے سے پہلے میرے ماں باپ اس سے پورا کر دیتے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی جس کو اتنے اچھے ماں باپ ملے جو اس کی ہر بات بلا چون چرا مان لیتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ میری کسی بھی خواہش کو رد کر کے میرا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور میرا یونیورسٹی میں گریجویشن کا یہ آخری سال تھا۔ اس بار میں نے اپنے بابا سے گاڑی کی فرمائش کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم ابھی صرف 20 سال کی، اس لیے تھوڑی سی میچور ہو جاؤ تو میں تمہیں ایک گاڑی لے کر دوں گا۔ ابا سے ضد کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میں ہر بار کی طرح بابا کو منا کر ہی دم لوں گی۔ مجھے دنیا گھومنے کا بہت شوق تھا۔ میرا یہ سب سے بڑا خواب تھا کہ میں دنیا کا کونا کونا چھان ماروں، لیکن میرے بابا کا کہنا تھا کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد جہاں مرضی گھومنے پھرنے چلی جانا، اور جب تمہارے جوڑ کا کوئی رشتہ ملے گا تو اس کے ساتھ تم ساری دنیا کی سیر کر آنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں تم اکیلی کو کہیں بھی نہیں بھیج سکتا۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اور تمہیں کسی بھی طرح کے نقصان سے ہم بچانا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی یہ بات درست تھی، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھاؤں۔ میں کچن سے ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا بے داغ چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، میری زندگی بالکل پرفیکٹ تھی۔ جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ ضرور موڑتا۔ میں اتنی خوب اور پر اعتماد بھی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور کسی بھی لڑکے کے دل کی دھڑکن بن سکتی ہوں، لیکن مجھے لڑکے میں اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا، مجھے صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا تھا۔ بھی بہت زیادہ خواب تھے، شادی ان سب خوابوں کے بعد بہت بعد میں آتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنا مستقبل اپنے بل بوتے پر تعمیر کروں، نہ کہ اپنے ماں باپ کے خرچے پر، اس لیے میں بہت محنتی لڑکی تھی۔ میں اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ دیکھنا چاہتی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ دنیا بھی مجھے سراہے، میری صلاحیتوں کا اعتراف کرے، اور میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لڑکوں نے مجھے پرپوز کرنے کی کوشش کی اور میرے گھر تک آنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا کیونکہ میں ابھی صرف اور صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی تھی، اور یہ بھی درست بات تھی کہ میرا آج تک کسی لڑکے پر دل نہیں اٹکا تھا، نہ ہی میرے دل کی دھڑکن کسی کو دیکھ کر یوں بدلی تھی۔ لیکن آج کا واقعہ بہت عجیب ہوا تھا، میری زندگی میں ہونے والے سب سے عجیب واقعات میں سے ایک کہ وہ اجنبی سا شخص جو انسان لگتا تھا لیکن کسی دیوتا کی مانند لگتا تھا،
اس نے مجھے گاڑی میں لفٹ بھی دے دی اور پھر اتنی دلچسپی بھی نہ دکھائی۔ پورے راستے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے بارے میں مزید جان سکوں، لیکن اس نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی۔ جیسے اس کا سارا دھیان مجھے اپنے گھر تک پہنچانے میں لگا ہوا تھا۔ مجھے وہ ایک ہی نظر میں اچھا بھی لگا، برا بھی لگا اور پراسرار بھی لگا۔ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جسے ایک بار ملنے کے بعد آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں اس کو جاننے کا اشتیاق تھا۔ پھر سوچا کہ اگر اس نے ایک دفعہ مجھے لفٹ دے دی ہے تو شاید دوبارہ بھی ہمارا آمنا سامنا ضرور ہوگا۔ پھر میں اس کے بارے میں ساری تفصیل معلوم کر سکوں گی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت سارے سوالات تھے۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر کچن میں چلی گئی تاکہ اپنی امی کا کچھ ہاتھ بٹا سکوں۔ میں بالکل بھی ایک پھوہڑ لڑکی نہیں تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں لاڈلی بیٹی تھی، لیکن میں اپنی امی کے ساتھ مل کر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، حالانکہ وہ مجھے منع بھی کرتی تھی کہ میں یہ سب کچھ خود ہی کر لوں گی، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دے، کاموں پر نہیں۔ لیکن میں ہر معاملے میں پرفیکٹ لگنا چاہتی تھی، اس لیے میں کچن میں آ کر سلاد کاٹنے لگی اور باتوں ہی باتوں میں مجھے خیال آیا کہ اتنی زور کی بارش بس اسٹاپ پر تھی تو ادھر کیوں نہیں آئی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی کیا یہاں ذرا سی بھی بارش نہیں برسی؟ تو امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ بھلا آج کل کے موسم میں کہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر اور بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی تو اتنی زور سے بارش آئی تھی کہ میرا سارا لباس بھیگ گیا تھا۔ امی نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ جب تم گھر میں داخل ہوئی تو بالکل بھی بھیگی ہوئی نہیں تھی، یہ کیسا مذاق ہے؟ مگر میں نے امی کو مزید تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کس طرح سے وہ پراسرار شخص میری زندگی میں آیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر تک چھوڑ گیا۔ میں پہلے خود اس معاملے میں کھوج لگانا چاہتی تھی، پھر ہی اپنی امی کو بتانا چاہتی تھی۔ میری امی میری بہترین دوست تھیں اور رازدان بھی تھی۔ میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کی ہر کہانی، ہر بات ان سے لازمی شیئر کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بہت ہی محدود دوستیاں بنائی تھیں، لیکن امی ان میں سب سے بہترین دوست تھی۔ میں اپنی امی سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن اس اجنبی شخص کے بارے میں نے بتانا انہیں مناسب نہیں سمجھا، اس لیے سلاد پر سارا دھیان لگا کر اسے کاٹنے لگی اور ٹرے سجا کر میز پر رکھ دی۔ پھر ہم نے کھانا سرو کیا اور بابا بھی اتنے میں آ گئے۔ میں اپنے بابا سے لپٹ گئی کیونکہ میں اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے اور آج کل تو مجھ پر گاڑی لینے کی دھن سوار تھی، اس لیے میں زیادہ ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی اور ان کی فرمائشیں پوری کر رہی تھی۔ میرے بابا بھی شرارتی سے انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، جیسے وہ جان گئے ہوں کہ میری بیٹی آج کل میری کس قدر خاطر مدارت کر رہی ہے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں انہیں اپنے یونیورسٹی میں ہونے والے لیکچرز اور دوسرے واقعات کے بارے میں بتانے لگی۔ میرا MBA کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور میں اپنے اندر بہت سارے خواب لے کر ایک بڑی بزنس مین بننا چاہتی تھی اور بابا میری اس خواہش کا احترام کرتے تھے۔ انہیں مجھ پر فخر تھا کہ ان کی بیٹی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ذہین بھی بلا کی ہے، اور پوری یونیورسٹی میں میری بیٹی کا ایک نام ہے، پہچان ہے، اور اکثر ہی پروفیسرز میری بیٹی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کچھ بہت بڑا کر کے دکھائے گی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا کیونکہ رات ہو گئی تھی اور مجھے اپنے ایگزامز کے لیے تیاری بھی کرنی تھی، رات گئے تک پڑھائی کرنی تھی۔ امی کو ایک کپ چائے کا کہہ کر میں اپنے اوپر کمرے میں چلی آئی۔ میرا کمرہ گھر کی دوسری منزل پر تھا، امی اور ابو نیچے والی منزل میں رہتے تھے۔ مجھے اوپر رہنے کا کافی زیادہ شوق تھا۔ میری امی نے کئی مرتبہ منع کیا کہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی، کیا پتا رات کو ڈر جایا کرو اکیلی کمرے میں۔ میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگتی کیونکہ ڈر وہ واحد چیز تھی جس سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی۔ میں اس دنیا کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں اور چھپے ہوئے اسراروں کے بارے میں زیادہ
یقین نہیں رکھتی تھی، ظاہر پر ہی فوکس کرتی تھی، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خطرہ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اور میں اتنی بہادر اور نڈر تو تھی کہ کسی بھی چھوٹے موٹے ڈر کا مقابلہ اکیلے ہی کر سکوں، نہ کہ اپنی امی ابو کی مدد کے لیے ان کو بلا سکوں۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور مجھے ابھی بہت سارے کام کرنے تھے، اسائنمنٹ پر کام کرنا تھا اور پریزنٹیشن کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے کام میں اتنی زیادہ مصروف تھی کہ کھڑکی سے بار بار کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز مجھے بالکل بھی سنائی نہیں دی، کیونکہ میں جب ایک دفعہ اپنی پڑھائی میں گم ہو جاتی تھی تو مجھے ارد گرد کا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ میری امی اکثر ہی مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے آپ میں مگن رہتی ہو، تمہیں ارد گرد کا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور میں ان کی بات سن کر ہنس دیتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے ارد گرد کی خبر رکھ کر کیا کرنا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی تھی اور پریزنٹیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا میری امی ہے جو چائے بنا کر اوپر لے کر آ رہی ہوں گی، اس لیے میں بے فکری سے اسائنمنٹ پر اور پریزنٹیشن پر کام کرتی رہی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز خود ہی دم توڑ گئی۔ میں نے چونک کر باہر دیکھا، کھڑکی کے باہر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی روشنی چھن سے آ کر کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اس روشنی میں بہت ہی زیادہ پراسرار سی بات تھی کہ میں اس کو دیکھ کر ایک دم کھو سی گئی۔ پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ کا کچھ خیال نہ رہا اور میں آہستہ آہستہ قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی کہ چاند کو اور بھی زیادہ قریب سے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا دیے اور شیشے کے پار چاند کا منظر دیکھنے لگی۔ اتنا بڑا چاند میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، یا شاید چاند 14ویں کا چاند اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے اس پر زیادہ غور کیا تھا۔ جب میں چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی تو مجھے ایک دم سے یوں لگا جیسے چاند اور میرے درمیان کوئی سایہ سا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی روشنی مجھ تک نہیں پڑ رہی۔ یہ سایہ کسی انسانی وجود کا تھا۔ یہ سایہ اتنا بڑا تھا کہ میں ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ خواب دیکھا ہے، یا شاید میں پڑھائی میں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہوں کہ مجھے میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ سے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب کے بار میں نے کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا پرے کھسکا دیا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر چھت پر دیکھا۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چاند کی روشنی پوری چھت پر تھی اور پوری چھت کو روشن کر رہی تھی، ایسے جیسے دن ہو۔ پھر آہستہ آہستہ چاند اپنی روشنی کھونے لگا، یوں جیسے چاند پر گرہن لگ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ باہر تاریکی پھیلنے لگی اور ساری روشن چھت اندھیرے میں نہا گئی۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسرا عجیب واقعہ تھا جو ایک ہی دن میں رونما ہوا تھا۔ پھر مجھے لگا شاید چاند کو گرہن ایسے ہی لگتا ہوگا، کیونکہ میں نے پہلی بار ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لیے میں اب اپنے بستر میں جا گھسی اور تمام سوچوں کو جھٹک کر سونے لگی، کیونکہ کل جلدی اٹھنا تھا اور نیند کا غلبہ شدید تھا۔ میں بے سود سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ تھوڑی سی دیر سے کھلی، کیونکہ رات کو میں کافی لیٹ سوئی تھی۔ امی نے خود آ کر مجھے اٹھایا تھا اور یہ پہلی بار تھا جب میں الارم پر نہیں اٹھی تھی، بلکہ امی نے خود مجھے آ کر اٹھایا تھا کہ یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہے اور جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو۔ میں جلدی تیار ہو کر نیچے آئی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر جوس کا گلاس پیتے ہوئے کہا کہ امی آج مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، ناشتہ میں یونیورسٹی میں جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کر لوں گی۔ امی نے کہا کہ نہیں، ناشتہ تم گھر سے ہی کر کے جاؤ گی، وہاں پتہ نہیں کس طرح کا کھانا ہوتا ہے جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سلائس پر جیم اور مکھن لگا کر اپنے حلق میں ٹھونسا، اوپر سے جوس کا گلاس نگل لیا۔ امی نے کہا کہ آرام سے کرو ناشتہ، اتنی بھی کیا لیٹ ہو گئی ہے تمہیں؟ میں نے کہا امی آپ کو نہیں پتا کہ 1 منٹ بھی بس اسٹاپ پر لیٹ جائیں تو بس نکل جاتی ہے اور پھر آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔
امی نے کہا کہ بہت جلد تمہارے بابا تمہیں گاڑی لے کر دے دیں گے اور پھر تمہاری ہر فکر سے آزادی تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ جب تک گاڑی نہیں ملتی تب تک تو ٹائم پر ہی جانا پڑے گا نا، ورنہ بس لیٹ ہو جائے گی۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دھیان سے جاؤ۔ میں گھر سے باہر نکلی تو ہمارے پڑوس میں جو گھر تھا اس میں مجھے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ گھر تو کافی سالوں سے ویران پڑا تھا اور کوئی وہاں نہیں رہتا تھا۔ اس کا مالک کئی سال پہلے اسے بیچ کر امریکہ چلا گیا تھا، تب سے یہ گھر خالی پڑا تھا۔ کوئی کرایہ دار بھی یہاں آ کر نہیں رہتا تھا۔ شاید مالک نے یہاں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں دی تھی یا کیا، لیکن بہت سالوں سے یہ گھر ایسے ہی پڑا تھا۔ لیکن اب جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے اندر کسی کے شور اور آوازوں کا سنائی دیا تھا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں تفتیش کرتی اس گھر میں کون آ کر رہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے جلدی سے تیز قدم بس اسٹاپ کی طرف بڑھائے۔ بس نکلنے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے اور میرے گھر سے بس اسٹاپ کا پیدل فاصلہ 10 منٹ کا تھا، اس لیے میں نے اپنی رفتار کو ڈبل کر لیا۔ میں ہانپتی کانپتی ہوئی بس اسٹاپ پر پہنچی تو بس آگے نکل رہی تھی اور میں پیچھے دوڑ رہی تھی۔ میں آدھا گھنٹہ مزید اسٹاپ پر ویٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں جتنی بھی زیادہ تیزی سے دوڑ سکتی تھی دوڑ لگا دی۔ مجھے اس مہربان اور پراسرار شخص کی مدد کا دوبارہ کوئی امکان نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ تیز ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری رفتار بھی بس کے ساتھ تیز ہو گئی۔ پھر اچانک بس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور میں حیرت سے وہ ہاتھ دیکھنے لگی۔ اتنا لمبا چوڑا سا ہاتھ دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کسی انسان کا ہاتھ ہے یا کسی اور بلا کا ہاتھ جو شاید میری مدد کے لیے باہر نکلا تھا۔ میں نے زیادہ سوچنے میں وقت برباد نہیں کیا اور جلدی سے وہ ہاتھ تھام کر بس کے اندر گھس گئی۔ بس کھچا کھچ مسافروں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اس ہاتھ پر توجہ نہیں دی اور شکر ادا کیا کہ میں بس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، چاہے ذریعہ کوئی بھی تھا۔ میں بس کے اندر سواریوں اور مسافروں سے ٹکرانے لگی۔ میری ایک ہاتھ میں اسائنمنٹ تھی جو بہت محنت سے میں نے 10 دن مسلسل محنت کر کے بنائی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے ساتھ بھینچے ہوئے میں ادھر ادھر کھڑا ہونے کی جگہ تلاش کر رہی تھی اور وہ ہاتھ پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا جس کی مدد سے میں بس پر سوار ہوئی تھی، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بس مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی اور میں گرتے بچی کہ اچانک میں نے کسی کا کندھا پکڑ لیا تاکہ گرنے سے بچ سکوں۔ وہ کندھا اتنا چوڑا اور دراز تھا کہ جیسے مجھے لگا میں نے کسی پتھر کو تھام لیا ہو۔ اس کندھے کا منہ میری جانب نہیں تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ بہت ہی مضبوط کندھا تھا۔ میں نے اسے زور سے پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا کہ شاید وہ برا ہی نہ مان جائے، کیونکہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سب کے سامنے یوں گرنا بھی شرمندگی کا باعث بنتا، اس لیے میں نے اسے تھام لیا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے اپنی اسائنمنٹ تھامے بغیر کسی سہارے کے کھڑی تھی کہ اچانک اس کا منہ میری جانب ہوا۔ وہ میرے اتنا قریب کھڑا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں، نیلی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم سے حیرت میں گم ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہی کل والا پراسرار مہربان آدمی تھا جس نے مجھے گاڑی میں لفٹ دی تھی، اور اب وہ بس میں کیا کر رہا تھا؟ کیا اس کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی یا وہ میرا جان بوجھ کر پیچھا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج میرے ساتھ بس میں سوار ہو گیا تھا؟ میں اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شانت ساکت رہ گئی۔ ابھی اس کا کل والی لفٹ پر شکریہ ادا کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ مسکرانے سے اس کی نیلی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی اور بانچھیں کھل جاتی تھیں، اس طرح وہ اور بھی زیادہ دلکش لگتا تھا۔ میں نے اتنا وجیح اور خوبصورت انسان دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان نہیں بلکہ دیوتا تھا، ایک مددگار دیوتا جو ہر جگہ میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا اور میرا شکریہ بھی وصول کیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو جاتا تھا۔
اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پکڑنا چاہتی ہو تو پکڑ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ شریر سے انداز میں مسکرایا، لیکن مجھے عجیب سا لگا، اس لیے میں نے کہا کہ نہیں شکریہ، اور کل والی مدد کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لفٹ دی، گھر تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی، بھلا میری مدد کرنا اس کا کیوں فرض بنتا تھا؟ میں جو اس سے اتنے زیادہ سوالات کرنے کا سوچ رہی تھی، ایک دم مجھے چپ لگ گئی، کیونکہ اسے اتنا قریب پا کر میری سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں اور میں کوئی بھی بات کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے میرے سارے سوال جیسے میری آنکھوں سے پڑھ لیے اور کہا کہ تمہارے گھر میں، تمہارے پڑوس میں جو گھر ہے جو اتنے سالوں سے خالی پڑا تھا، میں اس میں رہتا ہوں۔ مکان کے مالک نے مجھے وہ گھر کچھ عرصہ کے لیے کرائے پر دیا ہے۔ میں ایک کام کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوں اور وہ کام ختم ہونے کے بعد میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے تمہیں 2-3 دفعہ اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ تم اسی گھر میں رہتی ہو، سو کل تمہارے بن بتائے ہی میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سب باتیں بتا رہا تھا اور میرے شکوک کو رد کر رہا تھا جو مجھے کل سے پتہ نہیں کیوں پریشان کیے ہوئے تھے کہ بھلا ایک اجنبی شخص کو میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو وہ میرے پڑوس میں رہنے لگا تھا، اور جس گھر سے آج شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی وہ اسی گھر میں رہنے لگا تھا۔ کیا وہ اکیلا رہتا تھا یا اس کی کوئی فیملی بھی تھی؟ میرے ذہن میں اگلا سوال ابھرا، کیونکہ اس گھر سے مجھے 3-4 انسانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ آج میرے دوست آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں پاکستان آ گیا ہوں تو وہ صبح صبح میرے گھر ٹپک پڑے، اور اس لیے مجھے گھر میں کافی زیادہ ہنگامہ تھا۔ میں صرف سوچ رہی تھی اور وہ میری سوچ پڑھ کر میرے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ بڑا ہی پراسرار انسان تھا جو اگلے بندے کی سوچ بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور اس کا ویلکم کرنے لگی کہ ہمارے محلے میں آنے پر آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ جب ہمارے ہاں کوئی پڑوس میں رہنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کا ویلکم اسے گھر میں کوئی دعوت دے کر کرتے ہیں، کیا تم میری دعوت نہیں کرو گی؟ وہ جیسے شوق سے انداز میں مسکرایا، اسے لگتا تھا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور پڑوسی تو گھر کا ہی ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی ضرور دعوت کروں گی۔ اگر آپ کو کوئی فیملی بھی ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہی مدعو کریں گے۔ اس نے کہا ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں اکیلا ہی رہتا ہوں اور ایک ماں کے اندر اپنا کام ختم کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے یہ بات اتنی سرگوشی میں اور اتنی پراسرار انداز میں کی کہ میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کس کام کی بات کر رہا تھا جو اسے اس ماہ کے اندر کرنا تھا اور جہاں رہ کر نپٹانا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی، لیکن میں اسے پوچھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ انہی باتوں کے دوران بس ایک دم سے رک گئی کیونکہ میری یونیورسٹی کا سٹاپ آ گیا تھا اور مجھے یہاں سے اترنا تھا۔ اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا اور جو مسافر میرے راستے میں حائل تھے ان کو بھی پیچھے کرتا ہوا میرے لیے راستہ بنانے لگا تاکہ میں بس سے آرام سے اتر سکوں۔ جب میں بس سے نیچے اتری تو وہ بھی میرے ساتھ اتر گیا اور کہا کہ مجھے یونیورسٹی میں تھوڑا سا کام ہے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کیا وہ بھی اس یونیورسٹی کا طالب علم ہے، لیکن وہ تو ابھی پاکستان آیا ہے تو اسے یونیورسٹی میں کیا کام پڑ گیا؟ اس نے کہا کہ یہاں پر میرے چند دوست پڑھتے ہیں، انہوں نے میرے لیے ایک پارٹی رکھی ہے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہتی ہو تو دوپہر 1 بجے کیفیٹیریا میں آ جانا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور کہا کہ نہیں، آج میری بہت زیادہ اہم پریزنٹیشن ہے اور وہ بھی 1 بجے ہی ہے، اس لیے میں نے اس سے معذرت کر لی۔ کہا کہ پھر کسی دن میں آپ کے ساتھ ضرور شرکت کروں گی۔ انہی باتوں میں یونیورسٹی کا گیٹ آ گیا اور میں گیٹ کے اندر داخل ہو کر اسے الوداع کہنے لگی۔ وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں چل دیا اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ میں اپنی سوچوں اور مستی میں اتنی مست تھی کہ مجھے ہوش بھی نہ تھا کہ جو اتنی اہم پریزنٹیشن میں نے دینی تھی وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔
جب میں کلاس میں پہنچی اور اپنی کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ پریزنٹیشن کی تیاری کرنے کے لیے بڑھی، اپنے بیگ کو کھنگالا تو حیران رہ گئی کہ اسائنمنٹ تو میرے بیگ میں تھی ہی نہیں، وہ تو میرے ہاتھ میں تھی جو کہ میں نے بس میں پتہ نہیں کہاں گم کر دی۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن میری اس سیمسٹر کی بہت اہم کڑی تھی۔ اس کے بغیر میرا اس سیمسٹر میں پاس ہونا ممکن نہیں تھا۔ میرا خون خشک ہونے لگا اور آنسو حلق میں ہی بیٹھ گئے، کیونکہ اتنے مسافروں سے بھری ہوئی بس میں اب اس کا ملنا ناممکن تھا۔ یہ سوچتے ہی وہاں پر فرش پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میری سہیلیوں نے مجھے تسلی دی، کہا ہم اس بس کا پیچھا کرتے ہیں، شاید وہ اسی بس کے اندر پڑی ہو۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسافر تھے، کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی، بھلا وہ وہاں سے کیسے مل سکتی ہے؟ میری سہیلیوں نے کہا کہ وہ کسی کے کام کی نہیں تھی، وہ کوئی پیسے تھوڑی نہ تھے جو کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا، یقیناً وہ اسی بس کے اندر ہی ہوگی۔ میرے حواس بالکل بھی کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ یہ میرا بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، کیونکہ جب میں بس میں کھڑی تھی اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا تو وہ پراسرار اور مہربان شخص میرے اتنا قریب موجود تھا۔ شاید وہ کچھ بتا سکے، شاید وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب میں اس سے باتیں کر رہی تھی تو میں نے اسے پکڑا ہوا تھا اور اپنے ساتھ لگا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں اتنی زیادہ لاپرواہ لڑکی نہیں تھی کہ اپنی اتنی قیمتی چیز یوں ہی کھو دوں۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ مجھے ایک شخص کو ڈھونڈنا ہے۔ میں ان کو یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگی کہ تمہیں کس کو ڈھونڈنا ہے؟ میں نے کہا ایک مددگار ہے جو میری مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی میری اسائنمنٹ مجھے واپس لا کر دے گا۔ میری بات سن کر وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگی کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور تیزی سے اتر کر نیچے اترتے ہوئے راہداری میں آ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ لڑکا کون سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کامرس کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ میں اس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے جلدی سے مل جائے، کیونکہ وہ اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جسے ڈھونڈنا اتنا آسان ہوتا۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے آیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے 1 بجے مجھے کیفیٹیریا میں بلایا تھا اور وہیں ان کی پارٹی تھی، لیکن 1 بجے تو میری پریزنٹیشن تھی اور 1 بجنے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ مجھے اس دوران اپنی پریزنٹیشن تیار بھی کرنی تھی۔ یہ مجھے اس سے پہلے ہی اسے ڈھونڈنا تھا، ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ میں نے ادھر ادھر امید سے نظریں گھمائی، ساتھ ساتھ چلنے بھی لگی۔ میری سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ پریشانی اور جھنجھلاہٹ میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر وہ اسائنمنٹ مجھے نہ ملتی تو مجھے پھر نئے سرے سے کوشش کرنی پڑتی، اور وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کا آج ہی وقت تھا جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے امید بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اسی ڈپارٹمنٹ میں گھس گئی کہ شاید وہ مجھے نظر آ جائے۔ شکر ہو میری قسمت کا کہ وہ سامنے ہی کھڑا جیسے میرا ہی منتظر تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ جاؤں گی۔ اس کے قریب جانے سے پہلے وہ میرے قریب آیا، کہا کہ تم اتنی پریشانی میں کس کو کھوج رہی ہو؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ میری ایک بہت ہی قیمتی چیز کھو گئی ہے جس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چیز سمندر کی تہوں سے بھی کھوج کر لانی پڑی تو میں تمہیں فوراً لا کر دے دوں گا، تم کہو تو صحیح۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئی۔ کہا میری اسائنمنٹ جو میں نے بہت محنت سے تیار کی تھی، آج اس کی سبمٹ کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میرا سارا سیمسٹر ضائع ہو جائے گا، اور میرے ٹیچر بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ وہ مجھے بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں دیں گے کہ میں دوبارہ سے بنا کر ان کو دے سکوں۔ اس نے کہا کہ بس اتنی سی بات کے لیے تم ہلکان ہو رہی ہو؟ اتنی سی بات ہے، تم معصوم کو اتنا پریشان کر دیا ہے؟ میں نے کہا یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ جس بس میں سوار ہوئی تھی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔
وہاں سے اسائنمنٹ کا ملنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن تم نے چونکہ کہا ہے کہ تم سمندر کی تہوں سے بھی مجھے میری چیز لا کر دو گے، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے 12 بجے سے پہلے وہ اسائنمنٹ لا کر دو۔ اس نے کہا اگر 12 بجے سے پہلے مل گئی تو کیا انعام دو گی؟ میں نے کہا کہ جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ کیا تم اپنی بات پر قائم رہو گی کہ جو میں مانگوں گا وہ تم مجھے دے دو گی؟ میں نے کہا ہاں ضرور، کیونکہ اس وقت میری نظر میں اس اسائنمنٹ سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں نے جوش میں آ کر کہا کہ تم جو بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں وہ ہر حال میں دوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی کلاس میں واپس جاؤ، میں تمہاری اسائنمنٹ لے کر ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم میری کلاس کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤ گے؟ اس نے کہا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں اپنی کلاس میں چلی گئی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ابھی مجھے 5 ہی منٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے دروازہ کھلا۔ وہ میرے کلاس روم میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اگلا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں ایک ہی پل میں حیران اور خوش تھی، حیران اس بات پر کہ اتنی جلدی اس نے میری اسائنمنٹ کیسے مجھے ڈھونڈ کر لا دی، اور خوش اس بات پر کہ اب مجھے اپنے سیمسٹر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں ایک دم سے اٹھی اور جھٹ سے اس کے ہاتھ سے اسائنمنٹ پکڑ لی، جیسے وہ میری نگاہ سے غائب ہو جائے گی۔ وہ شوق سی نظریں مجھ پر گاڑے کہنے لگا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا، اب تم وہی کرو گی جو میں تم سے کہوں گا۔ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، مگر تم نے اتنی جلدی یہ اسائنمنٹ کہاں سے ڈھونڈ لی؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ وہاں بس میں تم مجھ سے بات میں اس حد تک مصروف تھی کہ تمہارے ہاتھ سے یہ اسائنمنٹ نیچے گر گئی، اور جب تم یونیورسٹی آنے پر بس سے نکل رہی تھی تو اسائنمنٹ وہیں پر چھوڑے جا رہی تھی، اس لیے میں نے وہ اٹھا لی اور سوچا کہ جب تم ڈھونڈتے میرے پاس آؤ گی تو میں تمہیں یہ دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ یار تم نے میری بہت بڑی مدد کی ہے، میں اسے یاد رکھوں گی۔ وہ میری بات پر مسکرایا، کہا کہ سی یو سون، جلدی ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساری سہیلیاں منہ کھول کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ ہینڈسم نوجوان اس یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ ہم نے پہلے تو اسے کبھی بھی نہیں یہاں پر دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے بھی نہیں، یہ تو ہمارا پڑوسی ہے جو کل سے میری مدد کر رہا ہے، آج اپنے دوستوں کی پارٹی میں یونیورسٹی میں آیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی اس پارٹی میں لے کر جاؤ، ہم اس سے مزید باتیں کرنا چاہتی ہیں اور ہمارا بھی اس سے تعارف کرواؤ۔ میں نے کہا کہ اس نے صرف مجھے ہی بلایا تھا اور میں نے بھی اس سے معذرت کر لی تھی کہ میں نہیں آ سکوں گی، میری آج پریزنٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے ہینڈسم انسان کو انکار کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم میری پڑھائی ہے اور اس کے بعد دوسری باتیں آتی ہیں۔ ویسے بھی یہ اس کے دوستوں کی پارٹی تھی، اگر مجھے اس سے پارٹی منانے کا شوق ہوگا تو میں بعد میں پورا کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہا کہ کیا تم اس میں دلچسپی رکھتی ہو؟ میں ان کی بات سن کر مسکرانے لگی، کہا کہ دلچسپی کا تو پتہ نہیں، لیکن جب بھی میں کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہوں تو وہ میری مدد کرنے فوراً پہنچ جاتا ہے اور مجھے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ذو معنی انداز میں مسکرانے لگیں اور پھر ہم اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن کی تیاری کرنے لگیں۔ دن جو ہی گزر گیا اور جب میں گھر واپس آئی تو اس کے وعدے کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ تمہیں میری ہر بات پر ہر حال میں ماننا پڑے گی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسی بھی بھلا کیا بات ہوگی جو میرے لیے ناممکن ہوگی۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی کہ چلو ملاقات کا ایک اور بہانہ ہی صحیح، شاید وہ بھی مجھ سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ مجھے نظر انداز کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ ایک ایسا انسان تھا جسے نظر انداز کرنا میرے لیے بھی بالکل آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل اور اپنی سوچوں میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی غیر شخص کو داخل کیا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی، میں نے اپنے دل کا دروازہ کسی ایسے انسان کے لیے کھولا ہے
جو بہترین مددگار ہے اور میری ہر مشکل میں میرا ساتھ نبھانے والا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں امی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں ان کو ابھی اس بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے خود کا بھی نہیں پتا تھا کہ میں شاید وقتی طور پر جذباتی ہو رہی ہوں یا یہ جذبات دیر پا ثابت ہوں گے۔ جب کر لوں گی تو اپنے ماں باپ کو اس سے آگاہ کر دوں گی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ تو میرے پڑوس میں ہی رہتا ہے، اور اس نے مجھ سے چاہے مذاق میں ہی کہا تھا لیکن کہا تھا کہ پڑوس میں رہنے والوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں جھٹ سے کچن میں گئی اور امی سے کہا، امی آپ نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ امی کی اگلی بات سن کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے آج کچھ خاص انتظام کیا تھا۔ بریانی اور سیخ کباب بنائے تھے، ساتھ رائتا اور سلاد میں نے خود بنا لیا۔ امی نے کہا کہ آج اتنی مسکرا کیوں رہی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں؟ میں نے کہا، امی آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے آپ جلدی سے کھانا برتنوں میں ڈالیں، مجھے میرے پڑوس میں لے کر جانا ہے۔ امی میری بات سن کر حیران ہوئی، کہا کہ پڑوس میں کون رہنے آ گیا؟ امی میں نے کہا کہ امی ہمارے پڑوس میں جو گھر برسوں سے خالی پڑا تھا اس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، اس لیے میں ان کو کھانا دینے جا رہی ہوں۔ میری اجلت میں کھانا نکالنے لگی۔ امی میری اجلت دیکھ کر حیران تھی، کہا کہ کون سے کرایہ دار؟ مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو علم نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو بہت جلد ان سے ملواؤں گی، میرا ابھی میں اکیلی جا رہی ہوں۔ امی نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی یہ اچھی عادت تھی کہ وہ ٹوہ میں نہیں رہتی تھیں۔ میں نے کھانا پیک کیا اور جانے لگی۔ وال کلاک رات کے 8 بجا رہا تھا، شاید اس نے اب تک ڈنر کر لیا ہوگا یا نہیں، یہ سوچتے میں گھر سے نکل آئی۔ میں نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر سفید ہی کروچٹ والا اپر پہن رکھا تھا۔ سردی سے بچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سفید لباس نے میرے حسن کو مزید بے داغ کر دیا تھا۔ جب اس کے گیٹ کے باہر میں کھڑی تذبذب کا شکار تھی کہ بیل بجاؤں یا نہیں، ابھی ہاتھ ڈور بیل پر رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ پورا اسرار دیوتا سر باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ میں ایک دم اسے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہوئی۔ بریانی کا برتن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں اچھلا اور میں نے تشویش سے یہ منظر دیکھا کہ یہ اس کے پیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں زمین بوس نہ ہو جائے۔ مگر یہ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ برتن اس کے ہاتھ میں تھا، مگر میں نے خود اسے ہوا میں اچھلتے دیکھا تھا۔ کیا اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی جو اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں برتن تھام لیا تھا؟ میری طرف دیکھ کر اپنے کالر کو ہاتھ مارا، جیسے اپنی تعریف خود ہی کر رہا ہو کہ دیکھو میرا کمال۔ میں اسے اب بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی کوئی سپر ہیرو ٹائپ تھا جو سیدھا ہالی ووڈ سے جمپ کر کے میرے پڑوس میں آ دھمکا تھا اور ہر لمحہ مجھے حیرت کے سمندر میں ڈال دیتا تھا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ بریانی اور سیخ کباب کی خوشبو میرے گھر تک آ رہی تھی آج، اس لیے میں نے سوچا شاید میری قسمت کھل جائے اور آنٹی کے ہاتھ کی بریانی میرے معدے کی زینت بن جائے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اندر آؤ۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس گھر میں میں کبھی بھی نہیں آئی، اس لیے معلوم نہ تھا کہ اندر سے یہ کیسا تھا، مگر چاروں طرف نظر دوڑائی تو یہ گھر مجھے کسی پرانے محل جیسا لگا، ایسا محل جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، جس میں کوئی شہزادی بھٹک کر آتی اور کسی ظالم دیو کی قید میں ہو کر رہ جاتی۔ میں نے یہ سوچ کر جھرجھری سی لی کہ یہ میں کیا اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس گھر میں نئے زمانے کے حساب سے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ پرانا سا فرنیچر، بڑی سی راہداری اور جا بجا کینڈلز جلا کر اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، حتیٰ کہ کوئی لائٹ بھی نہیں تھی، بس بڑی بڑی کینڈلز جلا کر روشنی کی گئی تھی، اس لیے گھر کا نقشہ مکمل واضح نہ تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ماڈرن زمانے سے ایک دم ہزاروں صدیاں پیچھے آ گئی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس گھر میں نئے زمانے کا کوئی سامان
یا یہ سب پرانا کسی میوزیم سے اٹھا کر گھر بھر دیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ میں ایسا ہی ہوں، میں اس زمانے میں رہ کر بھی ان جیسا نہیں ہوں، اس لیے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گھر کو سیٹ کیا ہے، مجھے اسی طرح رہنا پسند ہے، زیادہ روشنیاں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں مشکل سے اس کے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، نیم تاریکی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب میں دل میں افسوس کر رہی تھی کہ کاش امی کو بھی ساتھ لے آتی، کیونکہ مجھے اب ذرا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بہت دیر ضرور تھی، مگر اس طرح کی صورتحال سے میرا پہلی دفعہ پالا پڑا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے رہنا اتنا بھی ڈراؤنا نہیں ہے۔ وہ شاید میرے دل کی بات سن گیا تھا اور حیرتوں کے سمندر میں ڈوب چکی تھی کہ وہ کیسے اپنے مخالف کی سوچ کو پڑھ کر اس کا پٹ سے جواب دے دیتا ہے۔ اتنے میں وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا اور کھانا وہاں پر سجا دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کینڈلز پہلے سے ہی جل رہی تھیں، اس لیے ہلکی ہلکی سی زرد روشنی تھی۔ اس ڈائننگ ٹیبل پر صرف 2 ہی کرسیاں تھیں، بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر صرف 2 ہی کرسیاں، ایک سربراہی کرسی اور ایک بالکل سامنے، اور درمیان میں لمبا سا میز۔ کرسیاں بھی ایسی جیسی قدیم زمانوں میں بادشاہوں کے ڈائننگ ٹیبل کی ہوتی تھیں۔ پیچھے کی طرف کھسکائی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں شش و پنج میں ہی تھی کہ اچانک اس کے اشارے کرنے پر وہاں بیٹھ گئی اور وہ خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں کھانا سجا تھا اور ساتھ میں کینڈل جل رہی تھیں۔ یہ کوئی کینڈل لائٹ ڈنر کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ اس پورا اسرار سے منظر پر میں دبک کر بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ ریلیکس ہو کر بیٹھو، جیسے اپنے گھر میں ہوتی ہو، کیونکہ یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ وہ پورا اسرار سے انداز میں مسکرایا اور میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے کھانا نکالا، ایک پلیٹ میرے آگے کی اور دوسری میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ میں نے گھر سے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کھانا سامنے پا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے میرے اندر تک کا ایکس رے کر رہا ہو۔ میں تھوڑا سا نروس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے پہلے کبھی لڑکے کے ساتھ ڈنر نہیں کیا تھا، بلکہ ہماری آئے دن ہی کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی بیٹھ کر گپے ہانکتے اور کھانا کھاتے تھے۔ نہ ہی میں آج تک کسی مرد کے روب میں آئی تھی، مگر وہ ایسا تھا کہ اس کی تعظیم اور روب میں اگلا بندہ مرعوب ہو جاتا اور بس سر تسلیم کر لیتا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ میں بھی اس کے سامنے ایسی ہی بنی بیٹھی تھی۔ موم بتی آہستہ آہستہ جل رہی تھی اور ماحول میں عجیب سی مہک پیدا ہو رہی تھی، شاید کوئی سینٹڈ کینڈل تھی جو میں اکثر ہی جلاتی رہتی تھی، مگر اس کی خوشبو ان کینڈل جیسی نہیں تھی۔ یہ ایسی تھی کہ جیسے آپ کو ہپناٹائز کر دے گی، اور میں ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس پورا اسرار دیوتا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ یوں لگا کبھی کہیں اور دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کا سحر اتنا شدید تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ بھی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ وجود کو جکڑ لینے والا سحر اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہا ہو، جس نے مجھے مکمل اپنے بس میں کر لیا ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دھیان بھٹکانا مجھے سہانے روح لگ رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی میرے رگوں پے میں اترنے لگی تھی۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ پھر جیسے تیسے کھانا ختم ہوا تو وہ اٹھا اور کچن میں غائب ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کچھ میٹھا رکھا ہوا تھا۔ اس نے میرے آگے وہ سجا دی۔ اس کیک نما چیز جو دل کی شکل میں بنی تھی کہ اوپر سیاہ چاکلیٹ کریم کی موٹی تہ چڑھائی گئی تھی اور درمیان میں سرخ رنگ کے 3 چیری کی طرح کے پھل تھے۔ سیاہ اور سرخ کا امتزاج اسے پورا اسرار بنا رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے رکھی اور اشارہ کیا کہ اسے کھاؤ۔ میں نے جھجکتے ہوئے کانٹا اٹھایا اور اس دل کے درمیان میں گہڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور بولا کہ تم ایک ظالم لڑکی ہو، کیسے میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ یہ ایک خاص مٹھائی ہے جو میں اپنی دنیا سے لایا ہوں
اور یہ تمہاری دی گئی اس دعوت کے شکریہ کے لیے تھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ اور اپنی دنیا کے الفاظ میرے ذہن میں بھگدڑ مچانے لگے۔ اس نے جیسے میری پریشانی بھانپ کر تصحیح کی کہ یہ میرے علاقے کی جہاں سے میں آیا ہوں خاص سوغات ہے، اس لیے اسے کھا لو۔ میں اس کی بات سن کر کھانے لگی۔ میں نے آج تک ایسی خوش ذائقہ چیز نہیں کھائی تھی جو زبان پر جاتے ہی گھل گئی اور میں لطف محسوس کرنے لگی۔ مجھے وہ اتنی لذیذ لگی کہ میں ساری کھا گئی۔ اس کی جانب خالی پلیٹ کھسکائی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ اگلی بار آئی تو اپنی امی کے لیے بھی لے کر جاؤں گی، کیونکہ آپ صرف اتنی سی سوغات تو اپنے علاقے سے نہیں لائے ہوں گے نا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ تم نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا، جتنی چاہو کھا لینا۔ ایک طرح سے اب تم نے میرا دل اپنے بس میں کر لیا ہے، اس لیے اب تم مجھ سے اور میں تم سے ملے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ میں اس کی بات پر ششدر رہ گئی، جیسے اس نے میرے دل کی بات کر دی ہو کہ اب میرا اس کے بغیر رہنا محال ہو گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر سے نکل آئی اور اپنے قدم اپنے گھر کی سمت بڑھا دیے۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری سوچوں پر وہ پورا حاوی ہو چکا تھا۔ وہ ایک پورا اسرار دیوتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مکمل طور پر مجھے اپنے بس میں کر لیا ہو۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا سحر، کیسا جادو تھا کہ میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنے والی زندگی میں، اپنے آنے والے ہر دن میں وہ چاہیے تھا۔ یہ پہلی نظر کا عشق تھا، محبت تھی یا جنون تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ اب زندگی میں وہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس کا ہونا ہی زندگی کی تشریح ہے۔ میں حیران تھی کہ کیسے ایک دن میں میری سوچ، میری فکر، میرے مستقبل کے خواب، ہر چیز بدل گئی تھی۔ صرف اس شخص کے میری زندگی میں قدم رکھتے ہی میں اندر باہر سے ہر طرف سے بدل گئی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان آپ کو یکسر بدل کر رکھ دے، آپ کے مقاصد کو ایک دم میں بدل دے، آپ کی زندگی کے نظریات کو ایک پل میں الٹ پلٹ کر رکھ دے؟ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میں بہت جلد اپنے ماں باپ کو اس سے ملوانا چاہتی تھی، اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سے، تاکہ ہمارے تعلقات مزید بڑھیں اور ہمارے ملن کا کوئی راہ نکلے۔ میں اس بات پر تھوڑی سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میں ابھی صرف 20 سال کی ہوں اور میرے ماں باپ کے میرے متعلق بہت بڑے بڑے خواب ہیں کہ ان کی بیٹی کسی مقام پر پہنچے اور پھر شادی کا سوچے، اور میری خود کی سوچ بھی ابھی تک یہی تھی کہ میں نے اب تک کسی انسان کو اپنے دل میں نہیں بسایا تھا، لیکن ایک ہی دن میں میری زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ مجھے لگا وہ کوئی ساحر ہے، اس نے مجھ پر کوئی سحر پھونک دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں پا رہی تھی، ورنہ ہر روز نت نئے لڑکوں کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا موجود تھا جو ہینڈسم بھی تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی، مگر میں آج تک کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پر اس برا اسرار دیوتا کی کچھ ایسا تھا جو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے اندر کچھ ایسا تھا کہ ایک بار اس کو دیکھ لینا اسے بار بار دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، بار بار ملنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں اسی کے خواب دیکھ کر سوئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ناشتہ کیا۔ امی نے پوچھا کہ تم نے اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ مجھ سے بھی تو ان کو ملواؤ کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو ہم ان کو اپنے گھر بھی کھانے کی دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلد میں ان کو آپ سے ملواؤں گی، کیونکہ آپ کی بیٹی آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی۔ میری امی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا کہ کچھ چھپانا بھی مت، کیونکہ میں تمہاری ماں ہونے سے پہلے تمہاری بہت اچھی دوست ہوں۔ میری امی کل سے دیکھ رہی تھی کہ میرے اٹھنے بیٹھنے کا انداز میری آنکھوں کی بے چینی بڑھ گئی ہے
اور میرے اندر کچھ نیا پن آ گیا ہے۔ وہ اس بات کو خود سے کھوجنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اشاروں میں مجھے بتا دیا کہ تم خود ان کو مجھ سے ملواؤ۔ میں بھی امی کی اس بات سے خوش ہو گئی تھی کہ میری امی ایک اچھی سوچ کی حامل عورت ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ پر زندگی میں پابندیاں نہیں لگائی تھیں اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ تمہارا رشتہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ میرا جو بھی انتخاب ہو وہ اتنا اعلیٰ ہو کہ میرے ماں باپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ یہ بات تو میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ جس انسان نے مجھے اندر اور باہر سے بدل دیا تھا وہ میرے ماں باپ پر بھی اچھا تاثر ہی چھوڑے گا۔ اس لیے میں بے فکر تھی، ناشتہ کر کے اٹھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے قدم اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے خود ہی آہستہ ہو گئے۔ میں چاہتی تھی وہ بھی باہر آ کر نکلے اور میرے ساتھ چلے، مگر ہر سوچی ہوئی بات سچ ہو جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا جیسے میری ہی آمد کا منتظر ہو اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اس سے شوخی میں آ کر پوچھا کہ کیا آج بھی تمہارے دوستوں نے تمہاری دعوت کی ہے ہماری یونیورسٹی میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آج تو میں صرف تمہارے لیے تمہیں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ تم اب میری امانت ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان پہنچے، اس لیے اب تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں اس کا ساتھ مسلسل چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، لیکن اس کی باتیں مجھے عجیب سی انداز میں چونکا دیتی تھیں۔ اس کا یوں حق جتانا مجھے اچھا بھی لگا اور حیران بھی کر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری حفاظت آخر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر کل ہی تو ہم ملے ہیں۔ اس نے کہا کہ ملنے کے لیے اور دل میں بیٹھنے کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میں تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا چکا ہوں۔ یوں سراسر اس کا اظہار محبت کرنا مجھے اندر باہر سے سرشار کر گیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میں اس سے اظہار محبت میں پہل کروں گی کہ مجھے اب رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر اس نے پہل کر کے جیسے مجھے اور بھی مسرور کر دیا تھا۔ میں بے چین سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہا کہ ابھی ہمیں مزید ایک دوسرے کو جان لینا چاہیے، اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتے، ہماری پسند ناپسند کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر تم میرے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے جاننے کے بعد شاید تم اپنی محبت کا قائم نہ رہ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ کہا کہ تم کوئی جن تھوڑی نہ ہو کہ میں ڈر جاؤں گی۔ تو وہ بولا کہ ہو بھی سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ کیا تم جنات سے ڈرتی ہو؟ میں نے کہا کہ ڈروں گی تو تب جب ان پر یقین کروں گی، مجھے اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ محبت بھی تو اندیکھی ہوتی ہے، اس پر کیسے یقین کر لیا؟ میں اس کی بات پر لاجواب ہو گئی۔ پھر کہا کہ آج سے پہلے تو یقین نہیں تھا، مگر اب کرنے لگی ہوں۔ باتوں باتوں میں پتہ بھی نہ چلا کب بس اسٹاپ آ گیا۔ اس نے مجھے بس میں بٹھایا، خود بھی میرے ساتھ کسی محافظ کی طرح کھڑا رہا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا پر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے اس کا یہ انکار اچھا لگا کہ وہ محبت تو کرتا ہے مگر ہوس پرست نہیں ہے، ورنہ لڑکے تو محبت کے نام پر لڑکیوں کا کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں، پر وہ ایسا نہ تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا، یوں لگتا جیسے اسے اس دنیا میں اور کوئی کام نہیں سوائے میری حفاظت کے۔ میری سہیلیوں نے میرے مزاج میں اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ محبت واقعی انسان کو اندر باہر سے بدل دیتی ہے۔ انہوں نے لاکھ پوچھا کہ تم کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو، مگر میں ان کو ٹالتی رہی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی تھی، مگر آبنوس نے مجھے منع کر دیا کہ جب تک میرے ماں باپ دوسرے ملک سے آ کر تمہارے گھر والوں سے نہ ملیں میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گا۔ اس کی یہ بات درست بھی تھی۔ جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ بن گیا تب میں سب کو بلا کر کہوں گی کہ دیکھو یہ ہے شہر بانو کا انتخاب۔
اس لیے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر داخل نہ ہوتا تھا، باہر سے ہی چلا جاتا۔ اس کے پاس گاڑی تھی مگر وہ پھر بھی میرے ساتھ بس میں سوار ہو کر جاتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے بھی اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کی تھی، بس امی کو کہا تھا کہ میں جلد آپ کو اس کے گھر والوں سے ملواؤں گی۔ امی خاموش تھی، ان کو شاید مجھ پر بھروسہ تھا کہ میرا انتخاب انہیں شرمندہ نہیں کرے گا، اس لیے وہ انتظار کر رہی تھی۔ یوں 1 ماہ گزر گیا اور میرا آخری سیمسٹر کے پیپر سر پر آ گئے۔ میں بہت اچھی تیاری کرنا چاہتی تھی مگر ہر وقت اس کا خیال مجھ پر حاوی رہتا۔ میں اس پل کا انتظار کرتی کب صبح ہو، کب میں اس سے ملوں، کیونکہ وہ صرف صبح کے وقت مجھ سے ملتا تھا۔ اس کے بعد وہ ایسے غائب ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں اس کے گھر جانا چاہتی تھی، اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی مگر خود سے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ محبت میں بھی روایات کی پاسداری لازم تھی، اس لیے خود پر جبر کر لیتی، پر میرا دھیان اور سوچوں پر میرا کوئی اختیار نہ تھا۔ جو ہر وقت اسے سوچتی، محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی، اور اس محبت نے میرے چاروں شانے چت کر دیے تھے۔ میرا دھیان کسی چیز میں نہ لگتا تھا، بس مجھے یہی تھا، انتظار تھا کہ کب اس کے والدین آئیں گے اور وہ میرے گھر والوں سے بات کریں گے اور ہمارا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ بقول اس کے ماں باپ 1 ماہ بعد دوسرے ملک سے آنے والے تھے۔ ویسے تو 1 ماہ بعد اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا تھا، مگر میرے کہنے پر اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو بلوا کر ہماری بات پکی کروں گا، اس کے بعد تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ میں اس کی بات سن کر سرشاری میں مبتلا ہو جاتی، ایک دن گن رہی تھی اور اس کو حاصل کر لینے کے خیال ہی مجھے ہواؤں میں اڑانے لگا تھا۔ میری تڑپ، میری شدت اب اس پر عیاں ہونے لگی تھی، مگر ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ وہ اپنی شدتیں مجھ پر ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ میری حفاظت کرنے پر زیادہ فوکس کرتا تھا، یوں جیسے مجھے ذرا سی بھی کوئی چوٹ لگ گئی تو اسے یہ گوارا نہ، اس لیے وہ مجھے ہر لمحہ اپنا خیال رکھنے کو کہتا کہ تم میری امانت ہو، تمہارے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر بہے میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو جاتی، مگر ایک دن ایسا حادثہ ہوا کہ میں سکتے میں آ گئی۔ ایک دن جب ہم حسب معمول بس اسٹاپ پر کھڑے تھے اور میں پوری طرح اس کی باتوں میں مصروف تھی اور کیسے سڑک کے بیچوں بیچ جا پہنچی، ایک گاڑی زن سے اس کے بالکل قریب سے گزری اور لڑکھڑا کر میں دور جا گری، میرے بازو سے خون بہنے لگا، کسی تیزی سے میری طرف لپکا۔ یہ شکر تھا کہ گاڑی میرے پاس سے گزر گئی تھی اور زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا تھا، مگر میری بازو پر چوٹ کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے جسم کو ٹٹولنے لگا کہ کہیں اور سے تو خون نہیں بہہ رہا۔ میری بازو پر سے خون دیکھ کر اس کی نیلی آنکھیں ایک دم سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ میں اس بدلتے رنگ کو دیکھ کر خوف زدہ سی ہو گئی تھی، مگر یہ بس ایک لمحے کے لیے ہوا تھا، پھر واپس وہ نیلی ہو گئیں، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ضبط کیے ہوئے تھا۔ شدت غضب سے اس کے جبڑے بھنج گئے تھے، شاید وہ میرے متعلق بہت حساس تھا، جس کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا رومال نکالا اور پٹی باندھ دی۔ خون رک گیا تھا، چند قطرے سڑک پر گرے جسے وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ پھر سے بدلنے لگا، مگر اس بار اس نے رخ پیچھے کر لیا کہ میں دیکھ نہ پاؤں۔ میں نے کہا، ابنوس کوئی بات نہیں، ذرا سی خراش آئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، مگر وہ مسلسل ضبط کیے ہوئے تھا۔ بولا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج میری ذرا سی کوتاہی نے کیا کر ڈالا ہے۔ مجھے حیرت ہے میں اتنا بے خبر کیسے ہو گیا کہ گاڑی نہ دیکھ پایا، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اتنا کہنے کے ساتھ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے ساتھ چلنے لگا کہ گھر جا کر تمہاری پٹی کروں گا۔
میں نے منع کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا یونیورسٹی جانا ضروری ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ ہر حال میں تمہارا زخم ٹھیک کرنا ہے۔ اتنی ضد اس نے پہلی بار کی تھی، اس لیے میں بغیر احتجاج کیے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے اسی پراسرار گھر میں لے آیا۔ چونکہ دن کا وقت تھا، اس لیے اب گھر کا نقشہ میں اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو وہی پراسرار خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور مجھ پر مدہوشی سی چھانے لگی۔ اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود جلدی سے باہر نکل گیا۔ کمرہ بھی اسی پرانی طرز کا تھا جیسے بادشاہوں کے محلوں کے ہوا کرتے ہیں۔ جہازی سائز بیڈ، سامنے ایک سنگھار تھا جس میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ شیشے میں مجھے اپنا عکس بڑا لگ رہا تھا اور حسین بھی کئی گنا زیادہ۔ میں خود کو روز آئینے میں دیکھتی تھی، مگر ایسا حسن میں نے پہلی بار دیکھا۔ وہ کوئی پراسرار آئینہ لگ رہا تھا جس میں میں ملکہ کی طرح لگ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بال سنہری اور گھنگریالے ہونے لگے ہیں اور سر پر ایک تاج جس میں ہیرے جڑے تھے وہ میرے سر پر آن ٹھہرا ہو۔ میں نے بے اختیار اپنے سر کو چھوا۔ وہاں کوئی تاج نہ تھا، مگر آئینے میں میرے سر پر تاج موجود تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی، کسی سے بے اختیار ٹکرائی۔ وہ آبنوس تھا جو میری مرہم پٹی کا سامان لایا تھا۔ اس نے مجھے تھام لیا اور کہا کہ ڈرو مت، یہاں بیٹھو، مجھے پٹی کرنے دو، مگر میرے حواس بحال نہ تھے۔ میں نے اسے پیچھے کیا اور کہا کہ اس آئینے میں ملکہ کیوں بنی لگ رہی ہوں؟ میرے لب کپکا رہے تھے۔ میری حالت دیکھی تو مجھے سہارا دے کر بیڈ پر لے گیا اور لٹا دیا جیسے میرے سوال سے اسے فرق نہ پڑا ہو۔ اس نے میرے بازو پر سے قمیض ہٹا دی اور اپنا رومال بھی ہٹا دیا۔ زخم واضح ہوا تو وہ بغور دیکھنے لگا کہ گھاؤ کتنا گہرا ہے۔ میں بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تک میرے سوالوں کا جواب نہ مل جاتا مجھے کہاں چین مل سکتا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس سے میں بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی؟ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ ایسا چھپا رہا ہے جو بہت غیر یقینی ہے اور جسے جان کر شاید میں پاگل ہو جاؤں گی، مگر میں اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بازو جھٹک دیا اور پوچھا کہ پہلے میرے سوالوں کے جواب مجھے دو۔ اس نے دوبارہ میرا بازو آگے کیا اور کہا کہ پہلے مجھے پٹی کرنے دو، پھر سب جان جاؤ گی۔ اس نے ٹرے میں موجود ایک عجیب سی دوائی میرے زخم پر چھڑکی جو کسی جڑی بوٹی کا سفوف معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، مگر کچھ ناممکن کا احساس اس احساس پر بھاری تھا۔ میں جبر کر کے بیٹھی رہی۔ دوائی لگانے کے بعد اس نے کس کے پٹی باندھ دی اور کہا کہ کل تک یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور پٹی اتار دیں گے۔ کل رات کو تم یہاں میرے پاس موجود ہوگی اور تمہیں آنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں تم پر اپنے سارے راز کھول دوں گا جن کو جان کر شاید تم میرے بارے میں مختلف سوچنے لگو، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارا جان لینا ہی ضروری ہے۔ میں حیران تھی وہ کون سی ایسے راز کی بات کر رہا ہے۔ میرے جسم میں جھرجھری سی ہونے لگی، میں پوری طرح کپکپانے لگی تھی، حالانکہ کمرہ گرم تھا۔ اس نے میرے اوپر کمبل تان دیا اور کہا کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ میں جو بھی تم سے مانگوں گا تم مجھے وہ دو گی۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی، جیسے مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز مجھ سے مانگنے والا ہے۔ میں خوف سے سمٹنے لگی تھی۔ اس کی اگلی بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کل پڑھ پائیں گے، اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔